آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ایک جنگل تھا اور اس میں ایک حاملہ ہرن تھی. اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا اور وہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی. آسمان پر کالے بادل تھے. جنگل میں ایک طرف آگ بھی لگ گئی تھی. سامنے شکاری تھا جو بندوق لیے کھڑا تھا. اس کے شکار کے لیے اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور وہ ہر طرف سے مسائل میں گھری ہوئی تھی. ڈیلیوری پین تھی. اب سوچیں کہ اس نے کیا کیا. اپنے بچاؤ کی کوشش کی, صرف دعائیں کی یا کچھ اور؟ جی نہیں, اس نے اپنا فوکس ایک کام پر رکھا. اس نے اپنے بچے کے لیے, اپنے آنے والے بچے کے لیے اپنا سارا فوکس اس جو پینس تھی ان پر کیا اور باقی سارا نظام قدرت نے سنبھال لیا. وہ کیسے کہ ایک دم سے بہت تیز بارش ہو گئی اور وہ آگ بجھ گئی اور ایک طرف سے جو ہے نا کسی سانپ نے آ کے شکاری کو ڈس لیا اور ہرن کے لیے سب کچھ کلیئر ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہرن کا میری پینٹنگ سے کیا تعلق ہے. تو یہ وہ گملے ہیں, میری زندگی کا چھوٹا سا جنگل ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل ہیں اور دنیا کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. تو میں نے بھی ہرن والا فارمولا اپنا لیا کہ اپنا فوکس اس چیز پہ رکھوں جو میں کر سکتی ہوں. اور جب عورت کسی چیز پر کمر باندھ لے تو شکاری تو کیا سارا جنگل بھی ہار مان جاتا ہے. میں تھوڑی سی فیمنسٹ ہوں لیکن اتنا تو بنتا ہے بینگ اے وومن. ایسے لگ رہا ہے نا کہ بارش کے بعد سب کچھ نکھر گیا ہو, سب کچھ دھل گیا ہو. زندگی میں کتنے ہی طوفان آ جائیں, آپ نے اپنا برش نہیں چھوڑنا, اپنا فوکس نہیں چھوڑنا. یقین کریں کہ جب طوفان گزر جائے گا تو تصویر اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی, اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کہ آج کل ہر طرف جنگ کا شور ہے لیکن ہم اپنے خواب نہیں روک سکتے نا. کبھی یوکرین کی خبریں آ رہی ہیں, کبھی فلسطین کی صورتحال اور زیادہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پورا جنگل جل رہا ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کیا فائدہ ہے سب کچھ کرنے کا. میرا بھی دل کہتا ہے کہ ولاگنگ کا کیا فائدہ. لیکن پھر مجھے وہ حاملہ ہرن یاد آ جاتی ہے جو پریگننٹ تھی, لیبر پینس میں تھی, لیکن اس نے ہر چیز چھوڑ کر اپنا فوکس اس چیز پہ کر لیا تھا جو وہ کر سکتی تھی. آہو بکا کرنا یا پھر ہاتھ پیر مارنا یا پھر کسی ایک طرف بھاگنا, اس سے بہتر ہے کہ وہ کرو اپنی جگہ پہ رہ کے جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. نہ ہم دنیا کی جنگیں روک سکتے ہیں, نہ ہم سیاسی فیصلے بدل سکتے ہیں, نہ ہی ہمارے کیے گئے فیصلے کسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کو پرسکون اور خوبصورت بنا لیں اور اپنے بچوں کو مسکراہٹ دیں, اپنے شوق کو زندہ رکھیں, اپنے حصے کے خوبصورت سے رنگ بھر لیں اپنے آس پاس, تاکہ دنیا تھوڑی کم ڈل لگے گی, کم سیاہ لگے گی. زندگی جو ہے نا کبھی بھی پرسکون نہیں ہوتی ہے, سکون کو اپنے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور یقین کریں ہر کسی کے ساتھ چل رہا ہے, صرف آپ کے ساتھ نہیں چل رہا. لیکن ہم لوگوں نے اپنا سکون جو ہے نا اپنے آس پاس ڈھونڈنا ہوتا ہے, اپنے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے, اپنے آس پاس کی چیزوں میں, اپنے آس پاس کے کاموں میں ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ کام جو آپ کے دھیان کو مسئلوں سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ لیں وہ بیسٹ ہے میرے خیال سے. جیسے میرے لیے یہ سب کچھ گارڈننگ ہے. میں پلانٹس کے پاس جاتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول جاتی ہوں. اگر کسی پلانٹ کا کوئی پتا جل رہا ہے تو مجھے اس کی ٹینشن زیادہ لگ جاتی ہے. اگر کوئی پلانٹ سوکھ رہا ہے یا اوور واٹرنگ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, مجھے اس کی جگہ بدلنے کی یا اس کو پراپر پانی دینے کی ٹینشن میں اپنی ٹینشن کو بہت حد تک بھول جاتی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ ان سب کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ان ساری باتوں کو. اور اگر کر چکے ہیں آلریڈی تو یقین کریں کہ آپ جیت چکے ہیں. آج کا ولاگ جو ہے کل والے ولاگ کا سیکنڈ پارٹ ہے, جس میں میں اپنا ٹاسک پورا کر چکی ہوں. بچوں کے ساتھ مل کے گملے شملے پینٹ کر لیے تھے, اپنی جگہ پہ رکھ دیے تھے, ان کی جگہ بھی چینج کر دی تھی اسی حساب سے کہ آگے جیسے جیسے گرمی آ رہی ہے تو کچھ پودوں کو اب زیادہ تیز دھوپ نہیں چاہیے. کل کے ولاگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنی سیکولینٹ سکھاؤں گی جن کو اب میں نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنا ہے, اور کچھ ایسے پودوں جن کو گرمی میں تیز دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ان کو میں نے وہاں پر رکھنا ہے. اور کچھ پنیریاں وغیرہ آپ کے سامنے میں شفٹ کر چکی ہوں. تو بس یہ میرا آج کا ولاگ ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, بہت زیادہ ٹینشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دعاؤں میں اثر ہوتا ہے, ہر کسی کی دعا میں ہوتا ہے, اللہ ضرور سنتا ہے, اللہ ضرور مانتا ہے. آپ لوگوں نے دعائیں نہیں چھوڑنی, آپ لوگوں نے وہ کام نہیں چھوڑنا جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور مسکرائیے, کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.